کئی نام رکھے ہیں، قرآن بھی اس کا اپنا رکھا ہوا ایک نام ہے. بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. ذکر بھی کہا ہے، نصیحت بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں یوں چھپے ہیں جیسے پھول کی پتی میں خوشبو چھپی ہوتی ہے. جسے ڈھونڈنا ہو ڈھونڈ لے، جسے پانا ہو پا لے. جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے وہ بھی اس کلام کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے پا سکتا ہے. جو ہدایت و معرفت الہی چاہتا ہے وہ بھی چاہ سکتا ہے، پا سکتا ہے. جو دنیا کے قوانین جاننا چاہتا ہے وہ بھی جان سکتا ہے. معاملات ہوں، معمولات ہوں، وراثت ہو، نکاح و طلاق ہو، عبادات ہوں، دنیا سے ڈیلنگ کا نام ہو. کون سا ایسا معاملہ نہیں ہے، کون سی ایسی بات نہیں ہے، کون سا ایسا دستور حیات نہیں ہے جو اس کتاب میں درج نہ ہو. پچھلی تمام کتابیں، پچھلی تمام دینی کتابیں، آسمانی صحف، سارے کے سارے سمٹ کر اس ایک کتاب میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب میں بھی ان کی آمد کا تذکرہ تھا کہ ایک نبی آئیں گے، مشرق سے مغرب تک ان کا ڈنکا بجے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے. وہ تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا اور وہ عربی بولتے ہوئے ہوں گے. اس کتاب میں تمام دینی کتابیں ایک ساتھ ڈال دی گئیں اور یہ ان کا مفصل ایڈیشن ہے، لاسٹ ایڈیشن. ہر آسمانی کتاب میں توحید ہے، آخرت ہے، اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں کی تینوں باتیں اور تفصیل کے ساتھ اس میں ڈالی ہیں. عبادات میں ہر دینی کتاب میں نماز کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، روزے کا تذکرہ ہے، وہ بھی قرآن مجید میں ہے. بلکہ یہی نہیں، تمام پچھلے ادیان کا بھی ذکر ہے، انبیاء کا بھی ذکر ہے. پچھلے 25 ایسے انبیاء کا ذکر ہے، ایسے رسولوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے. 5 اولو العزم من الرسل کے واقعات ہیں. عزیزان گرامی، 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں، ان میں سے 315 رسول گزرے ہیں. رسول صاحب رسالہ کو کہتے ہیں، یعنی پیغمبر، صاحب شریعت. یہ 315 دین اور شریعتیں لے کے باقی انبیاء پوری دنیا میں وہی پھیلاتے رہے اور ایک رسول سے دوسرے رسول کے بیچ انبیاء آتے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی اور رسول ہیں، اس لیے جو ان کی کتاب ہے اس میں پچھلی تمام کتابوں کا حاصل اور نچوڑ بھی ہے. اور قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب ہیں، شرائط ہیں. اس کو ویسے بھی پڑھ دینا کہ جو نہ آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی نیکی ہے، اجر ہے، ثواب ہے. لیکن ایسے تو غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جتنے اور مذاہب ہیں اور قوانین ہیں وہ قرآن کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں. قرآن میں سے لوگوں نے طلاق کا لفظ لیا ہے. شریعت اسلامی سے پہلے دنیا میں کہیں پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. وراثت کے قوانین قرآن سے لیے گئے ہیں. عصمت کا تصور قرآن سے لیا گیا ہے. اللہ کی رضا اور قربت قرآن سے لی گئی ہے. ہدایت اور صراط مستقیم قرآن سے لیا ہے. لوگوں نے اپنے منشور بنا لیے اس قرآن سے. مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر.
ہمارا جو منشور تھا، جو دستور حیات تھا، جو قانون تھا، وہ یہ قرآن تھا. اور جب تک کہ اس پر چلے پوری دنیا میں مسلمانوں نے حکومت کی. دنیا میں کہیں پر بھی آپ ہیں، آپ کا ایک ہی منشور ہے، ایک ہی دستور ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی کتاب ہے. وہی آپ بات کریں گے جو اللہ نے کہی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی ہے. تیسری کوئی بات نہیں ہے. آپ کے سامنے سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل ہے وہ یقیناً قرآن کے مطابق ہے. اور کوئی بات ہی نہیں تھی، اس لیے کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اس لیے ہمیں ترقی اور عروج ملتا چلا گیا. اگر سمجھ ہو، تھوڑا عمل بھی قابل قبول ہے. سمجھنے کے بعد آپ کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ مسلمان نہ رہیں. مگر ہماری پرابلم ہی یہی ہے، ہم اس طرف آتے نہیں. ہم نے اپنی زندگی کے اسکیجول میں قرآن رکھا ہی نہیں. ہم ایک سٹیٹس کے لیے اپنے بچے کو بڑا کرتے ہیں، اس کے دماغ میں بچپن سے ڈالتے ہیں کہ بیٹا تجھے ڈاکٹر بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، تجھے سائنٹسٹ بننا ہے، تجھے ٹیچر بننا ہے، تجھے بزنس مین بننا ہے، تجھے کچھ بھی بننا ہے. ہمارے پاس ایک اسکیجول ہے، ہم اس کے مطابق اسے بڑا کرتے ہیں. جو بچہ سب سے نالائق ہوگا کچھ نہیں کر سکے گا، نہ اس کا دماغ ساتھ ہوگا، نہ اس کی کوئی پرسنالٹی ہوگی. چل بچے تو مدرسے چل، تو حافظ قرآن بن جا. ہم نے اپنے کلام کی، اپنی شریعت کی، اللہ کے کلام کی یہ توہین کر رکھی ہے. ہم ڈگریاں لیتے ہیں، ہم سٹیٹس کے لیے لیتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے لیتے ہیں. وہ ہمیں مل بھی جاتی ہیں. ہم اچھا کما لیتے ہیں، اچھا کھا لیتے ہیں، اور کھا پی کے مر جاتے ہیں. ہماری زندگی میں ہمیں حاصل کیا ہوا؟ ہم چھوڑ کر کیا گئے؟ وہ اولاد جو مغفرت کی دعا بھی نہ مانگ سکے گی، وہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی نہ بن پائے گی، وہ جو ہمارا نام بھی روشن نہ کر سکے گی. ہمارے پاس کیا آیا، کیا بچا، کیا حاصل ہوا؟ ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ عزیزان گرامی، زندگی کا حاصل اس دنیا میں چند ہی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ بونس میں باقی سب کچھ دے دیا کرتا ہے. کوئی مادی حاجت کسی کی بنا مانگے بھی اللہ پوری کرتا ہے، ہر کسی کی پوری کرتا ہے، کسی کی باقی نہیں رہتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ فرماتا ہے کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جسے میں نے خود رزق نہ دینے کا وعدہ کیا، اور میں سب کو رزق دوں گا. پتھروں میں کیڑوں کو بھی وہ رزق خود پہنچاتا ہے. لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز جو اس نے ہمیں دی ہے، جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو اللہ کے اپنے الفاظ ہیں، جسے لانے کے لیے جبریل امین تشریف لاتے رہے، جسے پاک فرشتوں کے سوا کسی نے چھوا تک نہیں. اس کلام کی اتنی توہین، اس کلام کی کوئی قدر و منزلت ہمیں معلوم نہ ہو. غلاف بنائیں حسین سے حسین اور اوپر رکھیں کہ ادب اور احترام ہو رہا ہے، اور کھول کر نہ دیکھیں کہ اندر کہا کیا گیا ہے. پیغام وصول نہ کریں تو پیغام پر عمل بھی ممکن نہیں ہوگا. اور اگر ہم اسے ریسیو کریں گے، کنسیو کریں گے، پھر ڈیلیور کریں گے، پہلے ہم اسے اللہ کا کلام سمجھ کر لیں گے، سمجھیں گے، پھر ہم اسے اپنے اوپر لاگو کریں گے، پھر ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں گے. پھر ہماری اولاد کیا، ہمارے دوسرے سننے والے کیا، یہ
کلام ہمارے لیے حجت بن جائے گا، گواہی بن جائے گا۔ قیامت کے دن دو چیزیں ہیں جو سفارش کر سکتی ہیں اور کریں گی، اور دونوں کی دونوں کا تعلق اسی مہینے سے ہے۔ ایک روزہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے سفارش کرے گا کہ یا رب اس نے میرے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، بھوک پیاس خواہش نفس ہر چیز پر، تو اسے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرے قرآن مجید یہ سفارش کرے گا قیامت کے دن کہ یا رب یہ میری تلاوت میں لگا رہا، اتنا اس نے مجھ میں غور و فکر کیا، اتنا یہ مجھ میں لگا رہا کہ دنیاوی دھندے دعا مانگنا بھی بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش قبول کریں گے۔ یہ دو اعمال ہیں جو سفارشی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے سفارش کریں گے، ایک تلاوت کلام پاک اور دوسرے روزہ۔ اور یہ ہمیں سیکھنا ہے، اور اس مہینے میں یہ عہد کرنا ہے کہ بھلے ایک آیت صحیح اسے سمجھنا ہے، اس کے بعد اسے اپنی زندگی میں استعمال کرنا ہے، پھر خود پر لاگو کرنا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی آگے بھی پہنچانا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ بھلے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، تاکہ اس مقدمے سے بھی نکل سکیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ اپنے ان امتیوں پہ کریں گے جنہوں نے نہ تو خود سمجھا نہ سمجھایا، نہ زندگی میں اس کے لیے وقت نکالا۔ اس مہینے میں ہمیں یہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا اللہ یا سلام۔ نماز ریمائنڈر